بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے کی خوبصورتی اور کامیابی، خوشی اور ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد اور شدید حیرت محسوس کرے اور اللہ کا ذکر یعنی ماشاء اللہ نہ کہے تو اس کی وہ نظر دوسرے پر بہت برا اثر ڈالتی ہے، اور اسی کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ تو بری نظر کی پہچان کیا ہے، اور اب کیسے معلوم کریں کہ آپ پر نظر بد کا اثر ہو چکا ہے؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد برحق ہے، اور اگر تقدیر میں کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہو تو وہ نظر بد ہے۔ اصل میں نظر بد کیا ہے؟ بری نظر دراصل ایک روحانی تصور ہے جس کے مطابق کسی انسان کی حسد بھری اور حد سے زیادہ متاثر کن نظر دوسرے شخص پر بڑا منفی اثر ڈال دیتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے اندر یہ 5 نشانیاں اور علامتیں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک خاموش حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان 5 باتوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو اور آپ کے گھر میں کسی بھی فیملی ممبر کو، آپ کے بچوں کو نظر لگ چکی ہے۔ یاد رکھیں، نظر بد کوئی عام سی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چھپا ہوا اثر ہے جو انسان کی خوشحال زندگی کو اچانک بے سکونی میں بدل دیتا ہے۔ ایک ہنستی مسکراتی عورت اور ایک ہنستا مسکراتا بچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں خود سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لوگوں کی بری نظر کا اثر آپ کے اندر خاموشی سے داخل ہوتا ہے، بغیر کسی واضح نشان کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ زندگی کے سکون کو نگلنے لگتا ہے۔ مشکلات اور بیماریاں، پریشانیاں اور رکاوٹیں آپ کی زندگی کا حصہ بننے لگتے ہیں، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں آپ کی غفلت اور لاپرواہی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا دیر سے اس کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اثر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اچانک سے کچھ تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں تو انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جہاں پر بروقت سمجھداری آپ کو بڑے نقصان سے بچا لے۔ تو اگر آپ اپنے اندر کسی بھی عورت کے اندر یہ 5 اور ان میں سے کوئی ایک علامت نشانی بھی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس پر نظر بد لگ چکی ہے۔ بری نظر لگنے کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، اگر غور سے محسوس کیا جائے تو نظر بد سے متاثرہ عورت تھکن محسوس کرتی ہے۔ یہ کوئی عام سی تھکن وقتی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی دبانے والی کیفیت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ عورت کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کے جسم سے طاقت نچوڑ لی گئی ہو، جیسے ہر حرکت کے پیچھے کوئی بھاری بوجھ بندھا ہوا ہو جو اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہو، اور پورے جسم میں نقاہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ بہت بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر بغیر کسی واضح وجہ کی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک ہے اور اس کا سونا جاگنا بھی ٹھیک ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیفیت اس وقت اور زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے جب آرام اور نیند سکون کے لمحات بھی اس بوجھ کو کم نہیں کر پاتے۔ بستر پر لیٹنے اور آرام کرنے کے بعد بھی جسم ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ مزید جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اندیکھا حصار اس کے گرد قائم ہو چکا ہو۔ روز مرہ کے معمولی کام بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، اور دل و دماغ ایک عجیب سی رکاوٹ میں گھیرے رہتے ہیں۔ اندر ہی اندر ایک بے نام سی تھکن اور ایک خاموش دباؤ اور ایک مسلسل کھنچاؤ اور ٹینشن اسے گھیرے رکھتا ہے، جیسے وہ خود اپنی توانائی سے محروم ہو چکی ہو۔ تو اگر آپ کو اور آپ کے ارد گرد کسی بھی عورت کو اس قسم کی غیر معمولی مسلسل اور بے وجہ بھاری کیفیت محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگ چکی ہے، اور نظر بد کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ نمبر 2، کل تک جو عورت ہنستی اور بولتی کھیلتی اور ہر محفل کی رونق ہوا کرتی تھی وہ اچانک خود میں سمٹنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے، اس کا موڈ بدل جاتا ہے اور اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ ایک انجانی سی گھبراہٹ اس کے وجود میں ایسے بس جاتی ہے جیسے دل کے اندر کوئی سایہ مسلسل حرکت کر رہا ہو۔ یہ بے چینی اور پریشانی عام وقتی فکر نہیں ہوتی،
بلکہ بغیر کسی وجہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، سانس میں بے ترتیبی آتی ہے اور ذہن ایک انجانے خوف کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتی کہ آخر یہ اضطراب کیوں بڑھ رہا ہے، مگر ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے اور کچھ برا ہونے والا ہے، جیسے سکون اس سے کہیں چھین لیا گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھی اسے اندر سے ہلا دیتی ہے، اور وہ غیر ضروری غصے اور خاموشی اور آنسوؤں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ اس کی اصل شخصیت سے اسے دور لے جاتی ہے۔ تو اگر کسی عورت کے اندر اس طرح کی مسلسل بے چینی اور انجانا خوف اور مزاج کی اچانک تبدیلی محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے آپ کو بہت بری نظر بد لگ چکی ہے۔ نمبر 3، آپ کے جو کام پہلے آسانی سے ہو جاتے تھے، ان میں بلاوجہ پیچیدگیاں پیدا ہونے لگتی ہے، ان میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں اور کاروبار کی بندش، رزق روزی میں کمی، بچوں کے گریڈز اچھے نہ آنا، اور گھر میں ایک کے بعد دوسری بیماری یا پریشانی کا آ جانا، معمولی فیصلوں میں بھی الجھ جانا اور چھوٹے سے معاملات میں بھی غیر متوقع رکاوٹوں میں پھنس جانا، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر راستہ کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے بند ہو رہا ہے۔ یہ کیفیت صرف اتفاقی مسائل تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایک مسلسل دباؤ اور ایک مسلسل پریشر کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ کبھی کسی کام کا وقت پر مکمل نہ ہونا، کبھی اچانک حالات کا بدل جانا اور کبھی بغیر وجہ کے معاملات کا بگڑ جانا، گھر میں معمولی باتوں پر جھگڑے یا اختلاف کا ہو جانا۔ یہ سب چیزیں معمول کا حصہ بننے لگتی ہے۔ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ تسلسل ٹوٹ کیوں نہیں رہا۔ دل کے اندر ایک انجانی سی بے یقینی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے زندگی کی رفتار کسی پوشیدہ ہاتھ کے زیر اثر ہو گئی ہو۔ ہر کوشش کے باوجود نتیجہ ادھورا بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اعتماد آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو اگر کسی عورت کی زندگی میں، اور اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں، اس طرح کی مسلسل بلا وجہ اور غیر معمولی رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں، کام اٹکنے لگیں، اور جہاں ہر سیدھا کام بھی الجھاؤ کا شکار ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ نظر بد کا اثر ہو گیا ہے۔ نمبر 4، چوتھی نشانی یہ ہے کہ عورت کی نیند بہت خراب ہونے لگتی ہے، اور یہ صرف نیند کی خرابی نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی پراسرار بے سکونی سی بن جاتی ہے جو رات کے سناٹے کو بھی خوف میں بدل دیتی ہے۔ عورت جب بستر پر لیٹتی ہے تو جسم آرام کی طرف جاتا ہے، لیکن ذہن کسی انجانی کیفیت میں الجھ جاتا ہے، سکون کی جگہ بے چینی جگہ بنا لیتی ہے، اور دل کے اندر ایک غیر واضح سا پریشر پڑنے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں راتیں اب کے لیے معمول کا آرام نہیں رہتی، بلکہ ایک مسلسل آزمائش بن جاتی ہے۔ نیند ٹوٹ کر آتی ہے جیسے کسی نے اب کے سکون کے گرد ایک غیر مرئی دیوار کھڑی کر دی ہو۔ کبھی اچانک چونک کر آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، اور کبھی ایسے خواب ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں جن کی وضاحت ممکن ہی نہیں ہوتی، مگر ان کا اثر دیر تک رہتا ہے، اور اس طرح کی کیفیت آپ کو اندر سے تھکا دیتی ہے، کیونکہ جسم آرام چاہتا ہے مگر دماغ مسلسل بیداری اور خوف کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ اب بظاہر تو نیند لے رہی ہوتی ہے، لیکن اب کا دماغ نیند کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اب سوچتی رہتی ہے اور پریشانی میں ہوتی ہے، اور نیند کا یہی بگڑتا ہوا نظام اب کی روزمرہ کی زندگی پر اثر ڈالنے لگتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیند اس طرح سکون کی بجائے خوف اور بے چینی اور بار بار ٹوٹنے والی کیفیت میں بدل جائے، تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ نمبر 5، سب جانتے ہیں کہ عورت اپنی فطری نزاکت، خوبصورتی اور دلکشی کے باعث زیادہ توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ جب کوئی چیز زیادہ نظر کے دائرے میں آتی ہے تو اس پر مختلف جذبات بھی زیادہ شدت سے اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ تعریف ہو اور حسد، خاموش حیرت ہو اور غیر شعوری رد عمل۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی عورت کی خوبصورتی اور اس کی شخصیت کی کشش، اس کا پڑھا لکھا ہونا اور اس کا انداز گفتگو، اس کی مسکراہٹ اور اس کا لباس اور اس کی نزاکت دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بعض لوگ دل سے داد دیتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اور ماشاء اللہ کہتے ہیں،
کچھ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات وہی تعریف کے الفاظ ایسے انداز میں نکلتے ہیں جو تعریف سے زیادہ حیرت اور حسد کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اردال گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر آپ اپنی کسی کامیابی یا کسی بھی اچھی چیز کا ان کو بتاتے ہیں تو کوئی تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ فوراً جذباتی انداز میں کہتے ہیں، ہائے کتنی خوبصورت ہے، ہائے اپنے یہ خرید بھی لیا، ہائے ان کا گھر کتنا خوبصورت ہے، ہائے اپنے نئی گاڑی لے لی، اور پھر کسی کو دیکھ کر ایسے کہتے ہیں کہ ہائے یہ کتنی سمارٹ ہے، اور ہائے اس کا ڈریس کتنا پیارا ہے۔ تو اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر یہ جملے تعریف ہی لگتے ہیں، لیکن اصل میں یہ تعریف دل کے خلوص کے ساتھ نہیں ہوتی، اور جب خلوص میں کمی آ جائے تو الفاظ کی توانائی بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایتی سوچ رکھنے والے لوگ اس بات پر ضرور توجہ دیتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ دعا اور برکت کا ذکر بھی ہونا چاہیے، یعنی ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور یہ بالکل صحیح سوچ ہے۔ اور اگر ماشاء اللہ نہ کہا جائے تو نظر بد کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عورتیں کیونکہ اپنی فطری ساخت کے اعتبار سے زیادہ نازک مزاج اور خوبصورت اور توجہ حاصل کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے دوسروں کی نگاہوں کا سامنا بھی زیادہ کرتی ہے، اسی لیے نظر بد بھی آسانی سے لگ جاتی ہے۔ کچھ نگاہیں صرف دیکھتی ہیں اور کچھ تعریف کرتی ہے، اور کچھ غیر معمولی طور پر حاسد ہو جاتی ہے، اور جیلس ہونے والے لوگوں کی ہی نظر بد آپ کو لگتی ہے۔ پانچویں نشانی نظر بد کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ بوجھل اور ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی بیماری اندر ہی اندر پل رہی ہے، جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی زبان آسانی سے بیان کر پاتی ہے۔ یہ درد عجیب نوعیت کا ہوتا ہے، کبھی کندھوں میں بوجھ بن کر اترتا ہے، اور کبھی کمر میں جکڑا پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی پورے جسم میں ایک بے نام سی ٹوٹ پھوٹ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ چیک کروانے کے باوجود کوئی واضح بیماری سامنے نہیں آتی، لیکن تکلیف اپنی جگہ قائم رہتی ہے، جیسے کوئی پوشیدہ اثر جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہا ہے۔ آپ خود بھی اس کیفیت سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ایک انجانی اذیت مسلسل آپ کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اس طرح کا بے سبب مسلسل اور ناقابل وضاحت جسمانی درد ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ بعض تجربات یہ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ذہنی دباؤ اور پریشانی، جذباتی تھکن، گھریلو اور معاشرتی مسائل بھی اس طرح کی علامات پیدا کر دیتے ہیں۔ انسان جب مسلسل ٹینشن اور مسلسل دباؤ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کا جسم اور ذہن مختلف انداز میں رد عمل دیتے ہیں۔ اسی طرح نیند کی کمی اور تھکے رہنا، غیر متوازن حالات اور فکریں، پریشانیاں بھی ایسی ہی کیفیات کو جنم دے سکتی ہے، جنہیں بعض لوگ روحانی زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں، یعنی کبھی کبھار لوگ بلاوجہ ہی ان کیفیات کو نظر بد کا نام دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ انسان ہر پہلو کو اعتدال کے ساتھ سمجھے اور جلد بازی میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کرے۔ اور اگر آپ ان سب علامات اور ان نشانیوں کو اپنے اندر محسوس کریں تو اس کے لیے بہترین طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے معمولات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے کا خیال رکھیں، ذہنی سکون کے لیے آرام اور مثبت ماحول اختیار کریں، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی سے طبی مشورہ بھی لے لیں۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی دعا اور سکون اور مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تاکہ آپ کے ذہن میں موجود بے چینی اور ٹینشن کم ہو جائے۔ اس ویڈیو کا اصل مقصد خوف پیدا کرنا نہیں، بلکہ آپ کے اندر شعور پیدا کرنا ہے، تاکہ آپ اپنی کیفیات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اور اگر آپ کو نظر بد کا شک ہے تو ایک بہت مستند وظیفہ آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ سورت ناس اور سورت فلق اور سورہ اخلاص، یہ تینوں صورتیں اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور سر سے پاؤں تک دم کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نظر بد نہیں لگے گی۔ روزانہ اپنے اوپر دم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بچوں پر بھی دم کرتے رہیں اور اپنے شوہر پر بھی دم کریں،
اور اپنے اوپر بھی روزانہ دم کر لیا کریں، آپ کو کبھی نظر بد نہیں لگے گی۔ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تو بھی آپ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کر دیا کریں۔ اور جب اب کسی کی بھی ترقی اور خوشحالی، کسی کی کوئی نعمت اور کسی کو میسر کوئی سہولت، کسی کی خوشی دیکھے اور کسی کا سکون دیکھیں تو ماشاء اللہ ضرور کہا کریں۔ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگلا بندہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو قدرت آپ کے ساتھ بھی اچھا کرے گی اور آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار، مجھے ہر بری نظر سے محفوظ فرمانا، ہر حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ فرمانا، اور مجھے اپنی ایسی حفاظت میں رکھنا جہاں کسی کی بری نظر اور کسی کی بد نیتی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ اے اللہ، میرے گھر اور میری اولاد اور میرے رزق پر اپنی رحمت اور حفاظت کا سایہ قائم رکھنا، اور ہمیں ہر چھپی اور ظاہر برائی سے محفوظ فرمانا۔ آمین ثم آمین۔